معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اس خبر سے تمام لوگ واقف ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے سابق فوجی آمر اور اپنے وقت کے فرعون جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف گزشتہ تقریباً 6 ماہ سے دبئی کے ایک اسپتال میں بستر مرگ پر جان کنی کے عالم میں ہیں اور ان کے نہایت قریبی عزیز و اقارب دن رات ان کے مرنے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ ویسے تو پرویز مشرف، جن کے لیے فرعون کا لقب بھی کم ہے، 2018 سے علیل چلے آ رہے ہیں۔ انہیں چند بڑی بیماریوں کے علاوہ ایک ایسی بیماری لگی ہوئی ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، تاہم وہ گزشتہ تقریباً 6 ماہ سے جان کنی کے عالم میں مبتلا ہیں۔ سامعین کرام، جب بھی فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کی پاکستان کے عوام کے خلاف مظالم کا ذکر آئے گا تو لال مسجد میں ان کے ہاتھوں طلباء اور طالبات کی خون کی ندیاں بہانے کا ذکر ضرور آئے گا۔ جنرل پرویز مشرف نے لال مسجد کے طلباء و طالبات کے خون کی ندیاں محض اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے اور امریکہ کے علاوہ مغربی ممالک کو خوش کرنے کے لیے بہائیں۔ ہم نے سابق فوجی عامر کی بیماری کے متعلق ان کے قریبی ساتھی سے تفصیلات حاصل کی ہیں۔ ساتھی سے مراد ان کے ایک سویلین دوست سے ہم نے بات کی ہے، جنہوں نے بتایا کہ پرویز مشرف کو لال مسجد آپریشن سمیت اپنے کسی بھی ظلم و ستم پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ سامعین کرام، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل نعرہ حق اسلام آباد میں خوش آمدید۔ آج 9 جولائی ہے۔ آپ کی خدمت میں ہمارے یوٹیوب چینل کے پروگرام قومی اور عالمی خبروں پر مشتمل تبصرے اور تجزیے وفاقی دارالحکومت کے سینئر ترین اخبار نویسوں میں شمار اخبار نویس قیصر بٹ پیش کرتے ہیں۔ سامعین، آج ہم آپ کو پرویز مشرف کی اسلام آباد میں واقع لال مسجد پر شدید بمباری اور فائرنگ اور خوفناک آپریشن کی کہانی سنا رہے ہیں۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ آپریشن 2007 میں 3 جولائی کو شروع ہوا اور 11 جولائی کو اختتام پذیر ہوا، جبکہ سینکڑوں بلکہ 3000 کے قریب طلباء و طالبات اس آپریشن میں مارے گئے۔ یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ پرویز مشرف نے لال مسجد پر رینجرز اور کمانڈوز کے ذریعے 3 جولائی کو آپریشن شروع کیا اور 11 جولائی کو ختم کیا، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں آج بھی اچھی طرح یاد ہو کہ انہوں نے کس طرح اس مہینے میں آج سے 15 سال قبل بے گناہ طلباء و طالبات کو فائرنگ اور بمباری کے ذریعے قتل کر دیا تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں سرکاری طور پر دعویٰ کیا گیا تھا کہ 8 روزہ آپریشن میں مجموعی طور پر 102 افراد مارے گئے ہیں، جن میں سے 91 طلباء اور 10 کمانڈوز اور 1 رینجر کا سپاہی شامل تھا۔ جبکہ لال مسجد سے متعلق افراد کا کہنا ہے، یعنی وہ حضرات جو لال مسجد اور جامع حفصہ میں باقاعدگی سے نماز پڑھتے تھے اور وہ افراد جو وہاں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے تھے، ان کا کہنا ہے کہ اس آپریشن میں کم و بیش 3000 طلباء و طالبات مارے گئے، جنہیں رات کی تاریکی میں اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے
کہ طلباء و طالبات کی نعشیں اس طرح ٹرکوں میں پھینکی گئیں جیسے کوڑا کرکٹ ٹرکوں میں ڈالا جاتا ہے اور پھر گڑھوں میں گرا دیا جاتا ہے۔ گو کہ پاکستان میں آزادی صحافت کبھی بھی میسر نہیں رہی، مگر پرویز مشرف کے زمانہ آمریت میں صحافت اور صحافیوں پر سخت ترین قدغن تھیں، اسی لیے اخبارات اور ٹی وی چینلز کے علاوہ دیگر ذرائع ابلاغ نے لال مسجد میں مارے جانے والے بے گناہ طلباء و طالبات اور اساتذہ کے اعداد و شمار پیش کرنے کے لیے سرکاری ذرائع پر انحصار کیا ہے۔ لال مسجد پر جاری آپریشن میں زیادہ تر طالبات ماری گئیں۔ یہ وہ طالبات تھیں جن کا تعلق آزاد کشمیر میں سے تھا اور وہ 2005 میں آزاد کشمیر میں شدید زلزلہ کے نتیجے میں لاوارث ہو گئی تھیں اور انہیں جامعہ حفصہ میں داخلہ مل گیا تھا۔ پرویز مشرف نے اپنے اس دوست کو بتایا کہ انہیں لیفٹیننٹ جنرل طارق مجید، جو کہ اس وقت 10 کور کے کمانڈر تھے، نے لال مسجد پر آپریشن سے منع کیا تھا اور بتایا تھا کہ اس آپریشن کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ تاہم لیفٹیننٹ جنرل کیانی، جو اس وقت ISI کے سربراہ تھے، نے مشرف پر زور دیا کہ لال مسجد پر ضرور آپریشن ہونا چاہیے، کیونکہ بقول ان کے لال مسجد میں طلباء اور طالبات نے نہایت بڑی تعداد میں اسلحہ اکٹھا کر رکھا ہے۔ جب جنرل طارق مجید نے ایک میٹنگ میں اس پر اصرار کیا کہ یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، تو جنرل پرویز مشرف نے طارق مجید کو کہا کہ اگر آپ آپریشن نہیں کر سکتے تو کمانڈ کسی اور کو دے دیں۔ اس پر طارق مجید نے کہا کہ چونکہ آپ نے آپریشن کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے میں ڈسپلن کی پابندی کروں گا۔ چنانچہ آپریشن کا فیصلہ ہو گیا۔ دوسری طرف سابق وزیر مذہبی امور اعجاز الحق اور چودھری شجاعت حسین کی کوششوں سے لال مسجد کے خطیب مولوی عبدالعزیز اور ان کے چھوٹے بھائی اور نائب خطیب غازی عبدالرشید حکومت کے ساتھ صلح صفائی کے لیے تیار ہو گئے تھے اور یہ طے ہو گیا تھا کہ حکومت غازی عبدالرشید اور ان کے ساتھیوں کو لال مسجد اور جامعہ حفصہ سے نکل جانے کا موقع فراہم کرے گی۔ تاہم اعجاز الحق جب یہ منصوبہ لے کر پرویز مشرف کے پاس گئے تو انہوں نے اس امن منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ آپریشن کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، لہٰذا اب امن کی بات نہیں ہو سکتی۔ آپریشن کے بعد اگلے روز ISPR کے افسر مقامی اور غیر ملکی اخبار نویسوں کو لے کر تباہ شدہ لال مسجد اور جامعہ حفصہ کا دورہ کرانے کے لیے لے گئے اور یہ دعویٰ کیا کہ مدرسہ کے طلباء نے رینجرز پر حملے کیے اور باقاعدہ جنگ ہوئی۔ یاد رہے کہ مقامی افراد نے پہلے ہی کہا تھا کہ حکومت نے آپریشن کے بعد ٹرکوں میں باہر سے اسلحہ لا کر جامعہ حفصہ اور لال مسجد میں رکھ دیا تھا، جو غیر ملکی اور ملکی میڈیا والوں کو یہ کہہ کر دکھایا گیا کہ یہ اسلحہ لال مسجد اور جامعہ حفصہ کے طلباء اور طالبات کے قبضے سے برآمد کیا گیا ہے۔ مقامی افراد جو لال مسجد میں باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز پڑھتے چلے آ رہے تھے اور جو قاری غازی عبدالرشید اور مولانا عبدالعزیز کے نہایت قریبی جاننے والے لوگوں میں شامل تھے، انہوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ یہ اسلحہ فورسز باہر سے لے کے آئیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے یہ اسلحہ طلباء کے پاس تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر طلباء کے پاس یہ اسلحہ تھا تو 100 طالب علم جن کا حکومت اقرار کر رہی ہے کہ 100 طالب علم مارے گئے، تو یہ 100 طالب علم کیسے مارے گئے اور حکومت کے صرف 10 کمانڈوز مارے گئے؟ بہرحال
میڈیا کے نمائندوں نے موقع پر دیکھا کہ طلباء کے رہائشی کمرے سیاہ ہو گئے تھے۔ بعض غیر ملکی صحافیوں کا خیال تھا کہ طلباء و طالبات کے خلاف فاسفورس گیس استعمال کی گئی، جس سے سینکڑوں طلباء و طالبات گھٹ کر مر گئے اور ان کی لاشیں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ بہرحال لال مسجد، جامع حفصہ پر پرویز مشرف نے جو آپریشن کیا اور کمانڈوز مسجد اور مدرسے پر دعویٰ بول بول کر آگے بڑھتے رہے تو صاف نظر آ رہا تھا کہ فورسز زیادہ سے زیادہ لاشیں گرانا چاہتی ہے اور یہی مشرف کی منشا تھی۔ آپریشن کے بارے میں ڈان اخبار کے ایک سینئر صحافی زاہد حسین نے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ جامع حفصہ اور لال مسجد کے خلاف آپریشن شیطانی حملہ تھا۔ یہ آپریشن 35 گھنٹے تک جاری رہا، جس میں دعویٰ بولنے والی فورسز نے دین کے طلباء اور طالبات کے ساتھ وہ سلوک کیا جو فرعون نے اپنے مخالفین کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ معزز سامعین کرام، لال مسجد کے واقعے کے بعد القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن نے اعلان کیا تھا کہ لال مسجد پر حملے کا انتقام لیا جائے گا۔ چنانچہ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی لال مسجد کے آپریشن کے نتیجے میں قائم ہوئی اور ٹی ٹی پی سے وابستہ لال مسجد کے طلباء نے اپنا انتقام لے لیا اور اب تک ٹی ٹی پی کے بینر تلے ان لوگوں نے سینکڑوں اور ہزاروں پاکستانیوں کو، جن میں زیادہ تر فورسز کے لوگ شامل ہیں، قتل کر کے اپنا انتقام لے لیا ہے اور ٹی ٹی پی کا یہ آپریشن اب بھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا۔ معزز سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو ہمارے یوٹیوب چینل نعرہ حق کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، ایسا کرتے ہوئے آپ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔